ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، مذاکرات اچھے رہے۔ ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹرمپ امریکی مفادات پر ہی معاہدہ کریں گے۔ کہا پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے، دونوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں مداخلت کرنے والے فوجی جہاز ہدف بن سکتے ہیں، ایران کا انتباہ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ہرمز ٹرانزٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے۔ تمام بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے پابند ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ ایکس پر لکھا، جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا، امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے خیانت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات سے ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں، دوسرے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، مذاکرات کے اس مرحلے پر توجہ جنگ ختم کرنے پر مرکوز کر رہے ہیں، جوہری معاملے کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی مرحلہ وار اور بتدریج کی جائے گی۔ ویگن نیشنل اکنامک فورم میں بتایا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کے تحت تقریباً $1 ارب مالیت کے ایرانی کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فون اخراء میں تھا۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا عمانی ہم منصب سے ابنائے ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظامی امور پر گفتگو کی۔ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت اور تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز سے متعلق پاکستان معاملات پر عمان اور ایران کی پالیسی خود مختار ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے بادشاہ سے بھی رابطہ کیا، مذاکراتی عمل سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے لبنان پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی بمباری پر OIC کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ چوبیس گھنٹے کے دوران ابنائے ہرمز سے 24 جہاز گزر گئے، ان میں تیل بردار ٹینکرز اور کنٹینرز بردار جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں کو ایرانی بحریہ کی سیکیورٹی حاصل رہی۔ ابنائے ہرمز پر ایران مسلسل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ایران کے کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل سے ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے 2 جدید ترین MQ-9 ڈرونز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت کی فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے 2 روز پہلے نام لیے بغیر امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات۔ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 31 مئی کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں۔ رہنما ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہی مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثنا کا کہنا تھا جس معاملے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ مہاجرین کو مائنس کرنے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور PTI رہنما اسد قیصر سمیت متعدد مسافروں کی اسکردو کی فلائٹ مس ہو گئی۔
لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں آج انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جانا تھا، بروقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا تو دیکھا راولپنڈی پولیس سے ٹریفک روکا ہوا ہے۔ ٹریفک بلاک کرنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی۔ مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی، سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے اور بزرگ رل گئے۔ بے حسی اور نالائقی کی بھی حد ہوتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں گلگت میں انتخابی مہم چلا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں بلاول بھٹو وہاں جا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر ہے، امیر مقام وہاں بیٹھے ہیں، مجھے اسکردو جانے سے روک دیا گیا، کیا ہم پاکستانی نہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول سے متعلق تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کی انتخابی سرگرمیوں جلسوں پر غیر ضروری پابندیوں کی اطلاعات ہیں۔ سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں اور سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر شدید تشویش ہے۔ ایسی صورتحال انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ آئین ہر جماعت اور شہری کو آزاد، منصفانہ اور غیر جانبدار انتخابات میں شرکت کا حق دیتا ہے۔ عدالت سے آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت دینے کی استدعا۔ عید پر میجر سرجری کے بعد مریم نواز کا پہلا سوال صفائی سے متعلق تھا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں شدید گرمی کے باوجود ستھرا پنجاب کی ٹیمیں کام کرتی رہیں۔ ستھرا پنجاب کی ٹیم کی محنت کے بغیر یہ آپریشن ممکن نہیں تھا۔ آپریشن میں 40,000 سے زائد مشینوں نے حصہ لیا۔ کس دن کتنی علائشیں اٹھائی گئیں، ڈیٹا ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ کراچی میں عید کے چوتھے دن بھی علائشیں نہ اٹھائی جا سکی۔ شرف آباد، عالمگیر روڈ، گرو مندر اور سولجر بازار سمیت کئی علاقے انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئے۔ پوش علاقوں میں بھی علائشوں کے ڈھیر، اسپتال کے قریب بھی گندگی دکھائی دی۔ آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز کو اشرافیہ کی ضرورت قرار دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر 8% کا رعایتی سیلز ٹیکس ختم کر کے 18% پر لایا جا سکتا ہے۔ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان۔ صوبے کو دہشت گردی سمیت منظم جرائم جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہے۔ ہزاروں افسران اور اہلکاروں نے دہشت گردی اور جرائم کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ K4 کا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ صوبہ اور وفاق نورا کشتی کرتے رہتے ہیں، ایم کیو ایم اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے نون لیگ نے کراچی کو آج تک کوئی منصوبہ نہیں دیا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اداروں کا بیڑا غرق کیا۔ کرپشن اور لوٹ مار کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ وزیر اعظم سے بھی کہتا تھا عوام پر سے لیوی کا بوجھ ختم کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں عامروں کے ادوار میں اقتدار کے مزے لینے والے آج کس منہ سے ہمیں بی ٹیم کہہ رہے ہیں۔ دن بھر پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والے صدر آصف علی زرداری سے ہی مطالبات کر رہے ہیں۔ سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں پر اپنے جھنڈے لگانے والی جماعت اسلامی کو کارکردگی نظر نہیں آتی۔ کروڑوں روپے کی کرپشن کا ریفرنس صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی سمیت 10 ملزمان کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ملزمان پر پولیس ملازمین کی تنخواہوں میں غیر قانونی کٹوتیاں، کروڑوں روپے کی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ملزمان پر ترقیاتی منصوبوں میں خرد برد اور سرکاری فنڈز میں بے ضابطگیوں کا بھی الزام ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، ژالہ باری بھی ہوئی۔
لاہور میں سب سے زیادہ 48 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ہوئی۔ نارووال اور قصور میں بھی بادل برس پڑے۔ گجرات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے میر پور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کوٹلی میں بھی رمجھم سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طوفانی بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا اربن ایریاز میں بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، مین ہولز پر ڈھکن یقینی بنائے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی معروف صحافی دانشور مرحوم الطاف حسن قریشی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے الطاف حسن قریشی کے گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا وہ اعلیٰ درجے کے انسان اور مایاناز صحافی تھے۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، چاندی کی قیمت میں معمولی کمی، فی تولہ سونا 1300 روپے اضافے سے 4,76,162 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $13 اضافے سے $4,538 پر، فی تولہ چاندی 21 روپے کمی سے 8,013 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ روسی فوجی ہاتھ سے دفاعی نظام استعمال کرنے لگے، انٹرسیپٹر ڈرون اڑا کر یوکرینی حملہ آور ڈرون کو تباہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی۔ ڈونسٹک کے علاقے میں روسی فوجی نے ہاتھ سے انٹرسیپٹر ڈرون لانچ کیا جو فوری ہدف کی جانب بڑھا اور چند لمحوں میں یوکرینی ڈرون کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفظی سو نے دھوم مچا دی۔ کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے کے لیے شائقین امڈ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔